پہلوان نہیں آتے، وہ پہلوان نہیں۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر پہلوان کون ہے؟ آپ نے فرمایا انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، میری امت کے اندر وہ بندہ پہلوان ہے جڑا غصے دے وقت، کاوڑ دے وقت اپنے آپ تے حاوی تھی گئے، اپنے آپ کو کنٹرول کر گئے، اپنے آپ کو ڈھا دیتس، یعنی اپنے اندر کو، اپنے دل دی اون خواہش کو جنی وجہ تو غصہ اور آگ بگولا تھے اگڑے وہ کو کنٹرول کر گئے، نوا دیتس، اپنے آپ کو ڈھا دیتس۔ اصل میری امت دا اے پہلوان ہے جیڑا اپنے آپ کو غصے دے وقت نہیں کنٹرول کر سکتا، جیڑا اپنے آپ کو ڈھا نہیں سکتا۔ ایمان نال دسا وہ کھاڑے چ بے کو کیویں ڈھے سی، وہ مد مقابل کو کیویں سٹے سی؟ اگر ان دی زندگی اچ کوئی مقابلہ کرن دی خاطر ان دے سامنے آوے، میدان چاہے جو بھی ہوئے، ہر میدان اچ مقابل اندر آنن، یہ تے بندہ ذہنی چوئی کٹ سٹے کہ میرا بس مقابلہ کہیں نال نہیں، یہ تو کہیں نہیں ہوتا رہتا، بعض دفعہ اپنے مقابلے چ آوے نا، لیکن انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہر میدان اور ہر مقابلے بے کو ڈھاون دی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے دی کوشش کرنی ہے۔ جیڑا بندہ این کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے بندہ میری امت دا پہلوان ہے۔ دوجے لفظیں چیز سمجھو کہ بندے کو ہر ازمائش والے موقع تھے، ہر تکلیف دے موقع تھے، ہر پریشانی والے موقع تھے بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جی میں آج تساں بیٹھے ہونا تو آپ کوئی صبر کرنا چاہیے، تو جی میں ایسا بیٹھے ہیں سا کو بھی بولو یار، صبر دا پھل میٹھا ہوندے، بڑا جملہ مشہور ہے، صبر دا پھل بولو نا ذرا، ہون تے بول پو، صبر کرنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب شوگر بھی ہوندی ہے، میں انہیں شوگر آجاں کو بیٹھا دا بھی صبر کرنا چاہیے۔ ہاں جی، صبر دا پھل میٹھا ہوندے، اپنے آپ تے کنٹرول کرنے والا بندہ بڑا دلیر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بڑی خوشخبری سنائی ہے کہندے واسطے جیڑا آپ کو کنٹرول کرے۔ اساں ودیاں بے کو ٹھیک کریں دے، اساں ودیاں بے کو درست کریں دے، اساں ودیاں بے دے کیڑے کڑ دے، اساں ودیاں بے دیاں غلطیاں گلے دے۔ اصل زندگی یہ نہیں کہ بندہ بے تے جرا کرے، اصل زندگی یہ نہیں کہ بندہ بے تے تبصرہ کرے، اصل زندگی دا مقصد یہ نہیں کہ بندہ بے کو ڈھاوے۔ زندگی دا کوئی شعبہ بھی ہے نا، بندہ ہر شعبے کوشش کرے میں ڈھائے پواں، میں اپنے آپ کو شکست دیواں چاہ، میں اپنے آپ کو کنٹرول کر گنا، میں صبر کراں چاہ، میری طرفوں بے کو تکلیف نہ تھی وے۔ جڑا یہ مزاج رکھدا ہوئے یہ بندہ دنیا دا خوش نصیب بندہ ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہر مشکل موقع تے صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بولو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک عورت آئی بیٹھی ہے، سودا عورت، سودا نا تا نہیں ہوندا، شکل دی سودا آئی، لمبا جیاں قدہ سی، شکل دی کالے رنگ دی آئی تے آئی بیٹھی ہے۔ آکھن لگی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کو مرگی دا دورہ تھی دے، مرگی دا دورہ تھی دے، مرگی دے دورے چ میں مبتلا ہوں دیاں، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں توارے کے دعا کراؤں، میں عرض گزاراں، درخواست گزاراں، میری یہ اپیل ہے کہ میرے حق دعا کرو، اللہ میں کو شفا عطا کر دے وے، اللہ میں کو سکھ دے وے، اللہ میں کو صحت دے وے، اللہ میں کو مرگی دے دورے کے نجات دے وے۔ میں بھی آمین دا، تسا بھی جواب دے ہو تے تسا بھی نال آمین آکھو۔ یا اللہ جڑے جڑے لوگ تیرے بیمار ہیں انہاں کو مکمل شفا عطا فرما، آمین تے آکھو۔ سارے استاد محترم شیخ محمد عبداللہ سبحانی صاحب دے بیٹے عقیل سبحانی کراچی اسپتال زیر علاج ان گردیاں دا مسئلہ ہے، دعا کرو اللہ ان سارے چھوٹے معصوم ننے بھائی کو مکمل شفا دے دے، اچھی آمین آکھو۔ جڑے جڑے بیمار ہیں، کوئی ایمان دے بیمار ہیں، کوئی دل دے بیمار ہیں، کوئی دماغ دے بیمار ہیں، مختلف بیماریاں ہیں نا،
اللہ ساری بیماریاں کو سارے بیماریاں ختم کر کے شفا عطا کرے. بہار سے بیٹھا کرے نا کیا کرنا چاہیے بولو تو سے نہیں ویلے دے شاہ بھائی میں کس طرح چلاؤ میں پری جان کو نہیں چھوڑنی. سارے پیار دا جواب دے کیا کرنا چاہیے بولو. تیرے میرے گھر دے وسن دا علاج صبر ہے، تیری میری زندگی دی رونق دا علاج. ہاں جی بولو. چہرے تے رات آ سکتی ہے، چہرے تے نور آ سکتے، دماغ جڑا ہے فریش ہو سکتے، زندگی سکون آ سکتے. کیڑے ویلے جڑے ویلے بندہ ہاں جی بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہو لوگ صبر کرنا چاہیے. جڑا بندہ صبر کرے اللہ پاک ایسے بندے دیاں بڑیاں مثالاں دیجن. سودا عورتیں بیٹھی ہیں ادھی اللہ دے نبی میں کو مرگی دا دورہ پندے اللہ دے پیغمبر میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کو شفا دے دے. میرا ایمان ہے، میری جماعت دا ایمان ہے. اللہ دے پیغمبر اگر ہاتھ جا کے دعا کرنا اللہ ہی عورت کو شفا دے دے، اللہ ہی دے مرگی دے دورے مکا دے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عورت اگر میں دعا کروں اللہ تے کو شفا دے دے سی، لیکن میری صلاحی میری رائے میرا مشورہ ہے جی اللہ دے نبی تو نے کیا رہے. آپ نے فرمایا میری نہ دورہ جڑے ویلے آوے آوڑے، پریشانی جڑے ویلے تھی ورڈے، شفاواں دیاں دعاواں نہ کرا، شفا دی دعا نہ کرا. اے نیت نہ کر جو دورہ مکونجے، بلکہ میری نصیحت ہے میری رائے ہے جڑے ویلے تک مرگی دا دورہ آوے صبر دی پہاڑ بڑھ گئی کر. کیا کیتا کر؟ تھوڑا جا والیم کھول دیتا رہے. کیا کیتا کر؟ ساکو کوئی میں آکھے اساں دوکڑی کواری بنے اسوں بھی توں سارا سجانا ہے دشمن ہے یہ جاؤں جا توں سجانا ہے تو ایڈا مقصد میں چوڑھا پیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا کیا کر بولو کیا کر صبر کر. اچھا اللہ دے نبی جی میں صبر کروں نتیجہ کے نکل سی. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جے تو صبر جا کر رہے ہیں کو جنت ضرور عطا کرنے. اگر میں دعا کروں اللہ تے کو شفا دے دے سی، اگر تو صبر کرے اللہ تے کو جنت دے دے سی. تیری مرضی ہون جی میں کر رہے وانڈ تائیں کرنی ہے، فیصلہ تائیں کر رہے. تے کو مرگی دا دورہ چاہیے یا شفا چاہیے. اگر دورہ ہوئے مرگی دا دورہ ہوئے تے صبر کرنا پوسو، صبر دے بدلے اللہ تے کو جنت دے سی. اور تیری مرضی جنت چاہیے 10 سال زندگی دا تھوڑا جی عرصہ ہے اے میرا گزر ویسی میں مرگی دا دورہ برداشت کر ویسا. لیکن اللہ دے نبی آج میں وعدہ کرنیا توارے نال جیڑے ویلے میں کو مرگی دا دورہ آیا میں صبر دی پہاڑ بنی راسا. اللہ دے نبی فرمائے میں ضمانت دینا اگر تو صبر چکیتا اپنے آپ کو کنٹرول کر گئی اللہ تے کو جنت دا وارث بنا دے. کیڑی شے کیا کرنا چاہیے؟ خلاصہ دسے نا بیٹا کانفرنس دا دیکھو میرے ذرا کیا کرنا چاہیے بولو. جے جڑا بندہ ہوئے عالم ہوئے، جے جڑا سخی ہوئے، جے جڑا ذمہ ہوئے، جے جڑا ایم این اے ہوئے، جے جڑا ایم پی ہوئے، جے جڑا سونا ہوئے، جے جڑا جو ہوئے، جے غصے ٹائم صبر نہیں کر سکتا تو میں نہیں آتا چلا. جڑا غصے ٹائم کنٹرول نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں، کٹ جتنا ہی نہیں، انجیاں کمزور کوئی نہیں. یہ تو سمجھو ہے انہا وزن ہی نہیں، وزن ہے صبر نال، صبر نہیں تو وزن نہیں. جیڑا بندہ بے صبر ہے انہا علم واہ میں جان دے واہ ہے. جیڑا بے صبر ہے انہی عزت ضائع ہوئے نہیں ہے. جیڑا بے صبر ہے انہا ادب خیر نال ختم.
بے صبر بندے دا اعتبار مکمل دے ہر میدان ہر شعبے ہر زندگی دے حصے قرآن بھی یا تعلیم دے اللہ دے پیغمبر دے بھی یا تعلیم لمبی چوڑی علمی تقریر تے میں کو نہیں اندھی یہ پیغام ہے میں جٹ پھرا میں واسطے جڑا سچے دا رہ گیا سب کو صبر کرنا چاہیے کئی طلاقہ نہ تھی صبر کرنا چاہیے پیو ماتے پھرا میں دی آپت جنگ نہ تھی صبر کرنا چاہیے کئی تیرے میرے علاقے قتل و غارت دی نوبت نہ آسی صبر کرنا چاہیے کرے چوری ڈکیٹی بدماشی کا نہیں ہونی ہر حال صبر کرنا چاہیے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب سارے آقو سبحان اللہ اللہ فرمیندے نماز پڑھ سو بدلہ دے سا تول کے جن نماز اونجا بدلہ زکاة دے سو بدلہ تول کے جتنا گڑ اتنا مٹھا حج کرے سو اوندہ بدلہ بھی تول کے دے سا جے تسا صبر جا کیتا صبر دا بدلہ تول کے نہ دے سا بلکہ بغیر حساب صبر کرنا تواڈی ذمہ داری ہے بغیر حساب دے اجر عطا کرنا میری ذمہ داری ہے کیا کرنا چاہیے بندے دا نام ہے احنف بن قیس کیا نام ہے زندگی اس کریں غصہ نہ کیتا تو بے صبرہ کہنا تھیا یار سنگتی کریں تھی پندیان احنف کریں نہ تھیا دوستیں صلاح کی تھی وہ احنف کو تو بے صبرہ کرو انہیں بھی پیچھے ڈھیر علیندہ ہاں ڈھیر چلاکا ڈھیر کئی ہوندہ نا جرے اپنے آپ کو ڈھیر سیانا سمجھ دن تو تواری جا ٹاکی سرکی دی مثال سیانا کان ہاں بس پتہ لگ گئے تو آکو جیڑا آکے نا اپنے آپ کو بھی میں سیانا ایزیا تو بے وقوف کوئی کہہ گئی چاستہ تائیں نا اولاد آکے جو سارا ابا سیانا ہے نا بیا آکھے جو تسا سیانے ہو دنا ہو یار تا مزہ ہے نا میں ودا آکھا جو میں دنا میں ودا آکھا جو میں سیانا ایو تا چکر ہے تیرے میرے گھر دے جھیڑے دا ایو چکر ہے بھرا میں دی آپا سے دوری دا ایو چکر ہے تیرے میرے معاملات دے خراب ہون دا ہر بندے دی یہ سوچے میاں ساری کوئی حیثیت ہی گئی اسا مطلب پاگل ہے ہر بندے دا یہ نقطہ نظر ہے بے کو تو دنا سمجھنا ہی نہیں وہ کوئی نا توں ڈھیر چلا کہیں احنف کو ذرا بے صبرہ کر وہاں کہ تسا چھٹل تھی ونجو باہر باؤ میں جانا تے احنف جانے انہیں دیکھو احنف کو ہائیڈا کہیں کڑھی بداؤ سی میں دیکھو اپنے ہر پہ رکھے نا وہاں کہ ٹھیک ہے لگے سارے سنگتی سارے ساتھ باہر بائے گئے اے پہلے گئے احنف دے دروازے کو دستک دیتی ہے احنف بن قیس السلام علیکم وعلیکم السلام جی انجھے ٹائم خیر دے کیویں آئی پلانے گا آئی پالی سی لیکن احنف کو نہیں پتا اور سنی ذرا غور نہ سنی احنف بن قیس آکھن لگے کیویں آکھن لگے بس صلاح کرنی ہے مشورہ کرنا ادھر نال حضرت احنف آکھن لگے حضرت احنف بن قیس تابعی حکومت نے جڑا صحابی کو ایمان دی حالت چ دیکھے اے اللہ دے ولیین اے بیٹھے انتہا میں صلاح کرنی ہے مشورہ کرنا اچھا کیڑی شے دا مشورہ آکھن لگے احنف صلاح دے میں شادی کرن دا ارادہ رکھدا کیا کرن دا ارادہ رکھدا نکاح کرنے شادی کرنی ہے صلاح کرنی ہے تیرے نال حضرت احنف دن صلاح دی کیا کال ہے نیکی دا کام ہے ہمت کر اساں تیرے نال ہوں وہاں کے نال تے آئیں لیکن بھی صلاح ہے اصل تو بے صبرہ کرنا ہاتھاں کیا خیال ہے کیا کرنا بولو اچھا کیڑی صلاح ہے آکھن لگے صلاح ہے سنجیدگی نال سنائے غور نال سنائے بڑی خاموشی نال سنائے توجہ نال سنائے آکھن لگے صلاح ہے میں نکاح کرنا چاہنا شادی کرنا چاہنا تو تیرا جڑا والد محترم فوت ہو گئے تیری جڑی اماں بیوہ ہے اگر مناسب سمجھیں اپنی اماں دا نکاح میرے نال کر دے
اما اپنی دی شادی میرے نال کرنے میں میں تیری اما نال نکاح کرنا چاہنا ذرا سوچ ٹھٹے دل نال احنف دی جاتے میں احنف دی جاتے تساں احنف دی جاتے اج بڑے بڑے لوگوں میں نا اکھڑی کہاڑی منیا میں نا غصہ تھی ونے نا آگ گبالا تھی ونے نا لیکن حضرت احنف دے دل ایمان قرآن دا علم حدیث دا علم روشنی شمائی نورا صبر دا پہاڑا اللہ دے دین کو سمجھنا لا حضرت آنا مسکرا پائے اللہ دی قسم ہے اپنی زندگی قربان کرا آنا بن قیس دی سوچتے ہیں مسکرا کے جواب چاہتے ہیں آکھنے حرج تا کوئی نہیں اماں میرے نال نکاح کریں شدی طور پہ کوئی حرج نہیں لیکن میری اماں ضعیف العمر ہے بٹھڑی عورت ہے تو جوان ہے تیری جوانی دا حسن ہے اگر میری اماں دے نال نکاح چکر ہے ساری دنیا تیرے ہوتے تانے مرے سی میں نہیں جاندہ میرے یار دی جوانی تے تانا لگے میں نہیں جاندہ میرے یار دی یاری بدنام دی ہوئے میں نہیں جاندہ دنیا تیرے انگلیاں کھڑیا کر کے تیسرے بدی کرے دی ہوئے میرا یارا حرج تا کوئی نہیں انکار بھی کوئی نہیں لیکن تیری شیان شان نہیں کہ بڑھڑی اممہ نال نکاح کریں اے بندہ منہ تلے کر کے اکھا نوا کے آنسو بہا کے اے باہر لگا گئے تے لوگیں تے یاریں تے دوستیں گوانیا کھیزی جن دے دل جن دے سینے جا اللہ دے دین دا نور ہوئے او کریں بے صبرہ نہیں ہو سکتا جب اللہ دے دین دی پہچان ہوئے او کریں بے صبرہ نہیں ہو سکتا جڑا ایمان اللہ ہوئے او کریں بے صبرہ نہیں ہو سکتا جن دے دل اللہ دا پیار ہوئے او کریں بے صبرہ نہیں ہو سکتا میں ناکام تھی آیا آنب بے صبرہ نہیں ہویا اللہ پاک نے فرمائے اور دنیا کائنات والے ہو اگر تسا صبر چا کرو میں اللہ کریم دا تو نال وعدہ ہے میں اللہ تو کو کامیابی کے تاج پوا دے سا کہ چل کیا کھڑے یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اچھا جواب دے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیتی بیٹھے ہو آج صبر چوکی دیر دا جی میں وہی شالا سے جیب بر منجے چاچا زندہ باد دیتے ہیں جیڑا کرسی چھوڑ کے اڑتا پیا اسی وہ بے صبر ہو سی میڈے سوا میں سفر کر لے اللہ تعالیٰ میرے تے فتوہ لائی دو مولوی سے پڑھایا جمعہ تا جمعے پورے چو تقریر کیتی بھی صبر کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے بولو یار جمعے دے بعد نا اقبال ہاں سیانا سٹوڈنٹ بعد سیانے ہونے ماشاءاللہ وہ نیڑے آ بیٹھے ہوں کہ چیک تے کروں مولوی صاحب آپ کیڑے پانی ہے چھے وہاں کہ مولوی صاحب سلام علیکم فاضل دستے کیا حال ہے ٹھیک ہو وہاں کہ جی ہاں ایک سوال پوچھنا وہاں کہ پوچھو پوتر مولوی صاحب حقی اتنا وڈے فضائل سنائن وے صبر دے واقعہ صبر دا وڈا ثواب ہے وہاں کہ جی آپ پوتر سنیائی قرآن ہے حدیث ہے صبر دا وڈا ثواب ہے اچھا 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 بات بے بندے مسئلہ پوچھا بے سلام کیتا بے حال وال کیتا 4 5 7 بندے بے آئے او گئے او بیٹھے جا نکڑو سٹوڈنٹ او وات نیڑے تھے وہاں کہ حقی مولوی صاحب حقی وڈا ثواب ہے وہاں کہ ہاں وے ہولنے لے مولوی صاحب پارا آئی تھی رہا ہے وہاں کہ ہاں وے تائی نہیں سوڑیا پورے جمعے میں آتا رہ گیا صبر دا وڈا ثواب ہے وہاں کہ اچھا 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 وقت بے مسئلہ پوچھا بے پوچھا تریجی واری وال اٹھی آیا ہیں کسی مولوی صاحب اجائی میں ہاتھ ودا بس داتے مولوی ودا داتے مولوی صاحب جوڑ کے نہیں دیتی چاٹ وہ کاکھنا راوی گھنٹہ جمعہ سن جائی وقت 3 واری پوچھی بیٹھیں اجائی تو صبر دا پتہ نہیں لگا وہاں کے مولوی صاحب پتہ تا جمعے ج لگ گیا لیکن میں دیکھنا ہے جانا بھی جناب جی صبر ہے یا کوئی نا سمجھ آئیے نہیں آئی کوئی آئیے سمجھ صبر کرنا چاہیے صبر ایک بندے کو آگیا نہیں سنیا سے تو مندے کر دیں کہ کائیں بغیر آتا کہ حالتے ہوا ہے انہیں کہنا نا پتہ لگ گئے تو بالکل کہنے کرتا
سبحان اللہ. ہی واسطے میرا پیغام ہے کیا کرنا چاہیے؟ وہ زندگی سدھر ویسی، زندگی سمر ویسی، کیا کرنا چاہیے؟ بڑے بڑے مشکلات اندن، لازمی نہیں ہر شے مزاج دے مطابق ہوئے، لازمی نہیں ہر شے سوچ دے مطابق ہوئے، لازمی نہیں ہر بندہ دوست ہوئے، نہیں. پیچو تاب زندگی دا حصہ ہیں، اتار چڑھاؤ زندگی دا حصہ ہیں. یہ دین تے رات دوہیں نشانی ہیں کہ زندگی ہر دم ہی کو ماحول نہیں رہا. یہ گرمی سردی جریے دلیل دے دیئے کہ زندگی ہی کے طورے چ نہیں رہا دی. بندے کو چاہیے کہ بندہ کیا کرے ہر حال ہے. آقو تے ایک گال سنا چھوڑا، کوئی سنا چھوڑا کیا کرنا چاہیے؟ بولو بولو. میرے نبی پاک دی ایک صحابی ہے جن دا نام حضرت ام سلیم ہے. پتر بیمار ہے، گھر والے کو کسی دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو شفا دے. حضرت ابو طلحہ لگے گئے، باہر گئے، جڑے ویلے واپس آئے اللہ دا کرنا ہی ہو جی ہویا، انہیں دا جڑا بیٹا وہ فوت ہو گیا. تے حضرت ام سلیم جڑی اماں ہے یہ اپنے بیٹے کو بستر دے لٹائے جا، لٹا کے اتے چادر جا پاتی ہے، آپ ہی میں آرام کر کے پہ گئی ہے. حضرت ابو طلحہ جڑے ویلے آئے عشاء دے بعد دا وقت ہے، حضرت ابو طلحہ نے پانی طلب کی تھے، ام سلیم نے پانی پیش کی تھے، حضرت ابو طلحہ نے کھانا طلب کی تھے، ام سلیم نے کھانا پیش کی تھے. حتیٰ کہ سوال جواب حال حوال گپ شپ بھی لگی ہیں، لیکن ام سلیم دا لخت جگر وفات پا گیا. بستر دے اتے لے جایا، چادر اتے پوے آئی، ماں دا سینہ جڑا صبر دا پہاڑ بنیا رہ گئے. حضرت ابو طلحہ سو گئے، بسترہ بچ گئے، رات دا وقت ہے. حضرت ابو طلحہ حق زوجیت ادا کرن دا ارادہ کیتے نے کہ وہ بھی کر کے دینے. بیوی نے انکار نہیں کیتا. جڑے میرے رات گزر گئی ہے، صبح دا ٹائم ہے، حضرت ابو طلحہ نماز دے وضو واسطے کھڑے ہوئے ہیں، تے وضو کھڑے کریں ہیں، تے حضرت ام سلیم نے آواز آئی ہے میں میرے سر دے تاجا ویندے پیو مسجد نبی دی اقتداء نماز پڑھن ون کے اطلاع دیتی ہے سادہ بیٹا تے لخت جگر وفات پا گئے. حضرت ابو طلحہ دن ام سلیم کیڑے ویلے وفات پاتی ہے، رات میں بھی گھر جامیں کیڑے ویلے میں کو پتہ نہیں لگا. حضرت ام سلیم آتی ہے اجا عشاء دے بعد تو سجڑے ویلے آئے ہوئے سارا لخت جگر وفات پا گیا. میں دھاڑ دھاڑی واسطے نہیں کی تھی، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھی ودیاں میں کو پتہ ہے دکھ آوے مصیبت آوے صبر کرنا بند ہے. میں ماتمی واسطے نہیں کیتا، میں روندی واسطے نہیں رہ گئی، اکھاں وچوں آنسو دے اندر رہ گئے، لیکن تے کو محسوس نہیں ہونی تھا. ہو سکتے متا میرے سر دے تاج دے آرام وچ خلل آوے، میں تواڈے آرام دی وجہ تو اپنے سینے تے پتھر رکھی رہ گئی ہوں، اپنے بیٹے دی وفات دا غم برداشت کیتی رہ گئی ہوں. میں اللہ دا قرآن پڑھی ودی ہوں، اللہ کریم نے فرمایا جیڑا صبر چا کرے اللہ دی مدد اندے نال ہوندی ہے، جیڑا صبر چا کرے اللہ دی رحمت اندے نال ہوندی ہے، جیڑا صبر چا کرے اللہ دی نصرت اندے نال ہوندی ہے. عزت پاون والے ہمیشہ صبر کرن والے ہوندن. اللہ برکتاں بھی انہاں کو دیندے جڑے صبر دے پہاڑ بنن. اللہ پاک ترقی بھی انہاں کو دیندے جڑے صبر دے پہاڑ بنن. جڑا بے صبر ہے وہ ایک قدم کے اگلا قدم بھی نہیں بن سکدا. جڑا بے صبر ہے وہ زندگی دے ایک سال کے اگلا سال بھی نہیں گزار سکدا. جڑا بندہ بے صبر ہے وہ زندگی دے کئی شعبے چ کامیاب نہیں ہو سکدا. حضرت ام سلیم صبر دا پہاڑ بنے رہ گئی. فجر دا ٹائم نماز ہوئی ہے، نماز دے بعد ابو طلحہ رو کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر میرا بیٹا وفات پا گئے تے حال حوال لیتے سی. اللہ دے پاک پیغمبر ام سلیم دا صبر سن کے اللہ دے نبی دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا واہ واہ ابو طلحہ کیا بات ہے، ام سلیم دا صبر اتنا بڑا صبر، ماں دا گردہ، ماں دا جگرا، ماں دا سینہ اپنے بیٹے دی لاش کے صبر دا پہاڑ بنے رہ گئی ہے. اللہ دے نبی نے دعا فرمائی ہے اللہ سونے ابو طلحہ انہیں کو نعم البدل عطا فرما. اللہ نے اولاد بھی دی تھی، اللہ راضی بھی ہویا، اللہ دا پیغمبر بھی خوش ہویا، ایمان بھی بچ گئے، عزت بھی مل گئی ہے، اولاد بھی مل گئی ہے. اللہ
اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ دکھ تکلیف مصیبت دے وقت جڑے ویلے بندہ صبر چا کرے میں اللہ کریم دے واسطے ساری کائنات کے زیادہ انعام دا انتظام کریں رہنا. اگر تسا چاہتے ہو میں اللہ تواڈے دے راضی رہاں, اگر تسا چاہتے ہو میں اللہ تو کو عزت عطا کراں, بلکہ خود طریقہ ہے اگر تسا صبر چا کرو میں اللہ تواڈے تے راضی تھی. ایسا کتنا لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ دے قرآن دا بھی ایسا اللہ کریم نے فرمایا واصبر علی ما اصابک ان ذالک لمن عزم الامور. اللہ پاک نے بے مقام دے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ دے دنیا کے نا کے میں اللہ اعلان کرنا صبر والا بندہ ہمت والا بندہ ہے, صبر والا بندہ دلیر بندہ ہے. اللہ نے بے مقام دے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے بے مقام دے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. ہن جڑی آیت پڑھن لگا ایدے ترجمے تے تے غور نہ کیتا تو سمجھو جلسے دے نہیں آیا. علماء موجود ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے انی جزیتہم اليوم. قیامت دا دین لگا کھڑا ہو سی ہر نیکی دا ثواب فرشتیں دے ذریعے دیوے ساں. جڑے ویلے صبر والے دے اجر دی واری آونی ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا. میں آپ اپنے ہتھے نال میں اللہ آپ اپنے ہتھے نال صبر کرن والے کو اجر دے ساں. یا اللہ کیڑا اجر ہے؟ اللہ فرمائے دے انہم ہم میں اللہ انہیں دے سر تے کامیابی دا تاج پوا دے ساں. ایمان سے اللہ فرمائے دے زندگی تے صبر کیتا کر. اللہ دے پیغمبر دی تعلیم ہے صبر کیتا کر. جڑا بندہ صبر کرے اللہ دی مدد دے نال ہوندی ہے. مبارکباد دے مستحق ہو. کیڑی شے زندگی ہم مزاج ہوندی ہے جو اکھڑے ودے ہوندے ہو تکاوڑے ودے ہوندے ہو تواڈے سارے حالات بہتر تھی سکدے جے اساں اپنے تے کنٹرول چا کروں. اللہ دی قسم ہے ہکے دسترخوان تے بیٹھ کے اساں بھرا کھانا کھا سکدے ہیں اگر اساں اپنے آپ تے کنٹرول چا کروں. ورنہ حالات بکھڑ گئے تے کدیں کنٹرول نہ تھی سن. اور حالات جدیں خراب تھین میں پوری دنیا دے حالات دی خرابی دا تیرے سامنے نچوڑ پیا کرداں. جدیں حالات خراب تھین بندے دے اپنے غصہ کرن نال بے صبرے ہون نال حالات خراب تھین. بندہ صبر چا کرے کدیں حالات خراب ہو ہی نہیں سکدے. اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے. علامہ مولانا محمد عبداللہ سلفی صاحب تے مناظر اسلام مولانا علامہ عبدالحق حقانی صاحب تشریف فرمائن تے تساں صبر کرنے اپنے علاقے دا مہمان نوازی دا بلوچکی دا محبت دا ثبوت لیونے. زندگی دا کوئی پتہ کہیں نہیں ہو سکدے ساتھوں آج رات ہی موت آ ونجے. بیٹھے رہو دین سنو قرآن سنو. تھوڑی دیر دا پروگرام باقی رہ گئے. اے بہت بڑی محنت ہے. میں سمجھنا جی میں مولانا یاسین راہی صاحب فرما گئے اے بہت بڑا جہاد ہے. اتنی وڈی مہنگائی 160-165 روپے کلو تا چینی لگی کھڑی ہے. اتنی وڈی مہنگائی تے گاڑیاں والے ہوں ٹینکی فول کراون دا تا ہوں سوچ ہی نہیں سکتے. سوچن تک کمبن پا ویندن. پٹرول اتنا مہنگا ہے.
آج میں کوئی ایک بندے جلسے چاہ کے انہیں بھاولپور سائڈ تے مولوی صاحب چینی والی مہنگی ہے کیا کروں؟ میں کہ جی میں اساں ودے کرنے ہوں کر کے کیا میں کہ اساں چاہ تا پھکی پی دے تو سہیں پھکی پیون شروع ضروری چینی پیونی ہے اساں تے کڈا دے آدے ودے ہیں وہ چینی اللہ دے بندے ظاہر ہے کیا خیال ہے ہون آ کے سا کو سمجھ آئیے چینی زہر ہے میں کہ چینی زہر نہیں ہون بیترا میں سمجھ آئیے تو کو لہٰذا اتنی بڑی مہنگائی ہے میں داد دینا خراج تحسین پیش کرنا اتنے علماء کو سدنا اتنے علماء کو مدعو کرنا انہوں دا احترام انہوں دا اکرام مولانا عبدالحق حقانی صاحب دی زیر سرپرستی دوستیں دے معاونین دے تعاون نال اور اے الحمدللہ تحدیث نعمت دے طور تے میں آدھا کہ سارے بھائی حافظ کمال انور صاحب جڑے ویلے سارے کٹھے یوتھ فورس دے نظم میں شامل تھے این کانفرنس دی بنیاد اساں یوتھ فورس دے پلیٹ فارم تے رل مل کے رکھیے اور الحمدللہ یہ چلدی راسی آکھو انشاءاللہ کوئی چلدی راسی کہ نہ راسی ایویں محبت بھرے تساں اپنے انداز دا اظہار کرنے راسو اللہ تواڈی تشریف آوری قبول فرماوے 21 نومبر تواڈے ساڈے علاقے دی بلکہ پوری جنوبی پنجاب دی عظیم و شان کانفرنس انشاءاللہ اے مبالغہ نہیں اے سارے علاقے ڈیرہ غازی خان راجن پور دے علاقے نا کانفرنساں چنا کائنا تھیاں نا اون ویلے ماشاءاللہ کانفرنس تھیندی آئی جمپور جامعہ محمدیہ مولانا محمد یاسین راہی صاحب مولانا اسماعیل ساجے صاحب اور انہوں دی بزرگی دے بعد سارے بھائی مولانا عطا رحمان ساجے صاحب نے انشاءاللہ ادارہ بھی سنبھالیا ہویا ہے علاقہ بھی سنبھالیا ہویا ہے تے 21 نومبر بروز اتوار اہل حدیث کانفرنس جامعہ محمدیہ جامپور جو ہو سی انشاءاللہ تے تساں بھی آسو انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ وہ آکھو یہ تو سٹے جالیاں ہے کہ تساں نہیں بے دے حضرت مولانا سید ستین شاہ نقوی صاحب انشاءاللہ انہوں دا خطاب میری آج انہوں نال گال تھئیے کہیں حوالے نال منگل انہوں دا پروگرام میں 35 بلاک رابطہ تھا تے نال ہی انہوں دے سامنے 21 دا ذکر ہوئے انشاءاللہ ضرور تشریف گھنا سن پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب لاہور والے انہوں دا بیان ہو سی حضرت مولانا محمد عبداللہ سلفی صاحب دا بیان ہو سی باقی بھی علماء تشریف گھنو سن انشاءاللہ میری بھی حاضری ہو سی کیونکہ ساری تے اپنی کانفرنس تھی سارے احباب 1 دسمبر بروز بدھ بلاک چرہٹا عظیم و شان ختم نبوت کانفرنس سے حضرت مولانا محمد یوسف پسوری صاحب دا خطاب ہو سی بلاک چرہٹے 1 دسمبر کو تے باقی بھی انشاءاللہ علماء کرام حسن اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے تمہارے سامنے تشریف کے نندن حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ سلفی صاحب